اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھال۔ منور آج سر پکڑے پریشان بیٹھا تھا، مگر کیا ہوا؟ منو فکر نہ کر کہہ کر تسلی دینے والی ماں آج چلی گئی تھی۔ وہ اوسط ذہانت رکھنے والا عام سا انسان تھا۔ شروع ہی سے اپنے ہر ٹیسٹ اور پیپر کے دنوں میں یوں ہی پریشان سا ہو کر بیٹھ جاتا تھا۔ کتابیں ایک گرد پھیلائے، گیس پیپر ہاتھ میں پکڑے پریشان حال منور کو دیکھ کر ماں مسکراتی، پھر کہتی، ارے منو پاگل نہ بن، تیرا کام پڑھنا ہے تو وہ کر، میرا کام دعا کرنا ہے وہ میں کرتی ہوں، نتیجہ خدا پر چھوڑ دے۔ بچے وہ کچھ دیر اس کے بال سہلاتی رہتی، پھر کچھ پڑھ کر اس پر پھونکتی تو اسے لگتا پریشانی پر لگا کر اڑ گئی ہے۔ پھر جتنی دیر وہ پڑھتا رہتا ماں جائے نماز سے نہ اٹھتی۔ چنانچہ ان کی دعاؤں کی برکت سے نتیجہ ہمیشہ شاندار نکلتا۔ ایسا ہی تب ہوا تھا جب وہ نوکری کی تلاش میں اپنی جوتیاں اور شہر کی سڑکیں گھسا رہا تھا۔ اتنے انٹرویو دے دے کے وہ دل توڑ بیٹھا۔ ایک دن ماں کی گود میں سر رکھ کر رونے لگا، ماں میں اس دنیا سے ہار گیا ہوں، دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ماں تیرا بیٹا کسی کام کا نہیں۔ اس دن ماں مسکرانے کی جگہ ہنس دی۔ او منور جھلے، تو لڑکیوں کی طرح روتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ مقابلہ ابھی شروع ہوا نہیں اور تو ہار مان رہا ہے۔ تجھے 1000 بار سمجھایا ہے کہ ہم دونوں اپنا اپنا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کام کرے گا، تو کیوں فکر کرتا ہے؟ پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے ماں کی کرامت ہی کہنا چاہیے کہ ایسی پوسٹ پر بغیر سفارش اور رشوت کے اس کا تقرر ہو گیا تھا۔ پھر کئی مواقع آئے اس کی زندگی میں، کبھی کوئی پروجیکٹ، کبھی تبادلے کا مسئلہ۔ وہ ماں کی دعا کو ڈھال بنائے دنیا سے لڑتا رہا اور جیتتا رہا۔ رابعہ گھر کے سونے آنگن میں اچھا اضافہ تھی۔ پھر جڑواں بچیوں نے جیسے اس کی ہر آرزو پوری کر دی تھی۔ ماں کی دعاؤں سے وہ بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہا تھا، یوں جیسے ہلکے ہلکے قدموں سے پھولوں بھری شاہراہ پر چلا جا رہا ہو کہ اچانک پیر میں کانٹا چبھ گیا ہو۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اب وہ کیا کرے گا، اس کی ڈھال اس سے چھن گئی تھی۔ دنیا کے تیر نشانے پہ لگنے والے تھے۔ ماں کی قبر کے پاس سر پکڑے پریشان سا منور ننھا منو بن گیا تھا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بندھ گئی تھی، مگر تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ زندگی کی ایک ایک یاد آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ باپ کی موت، دادی کا اسے اور ماں کو گھر سے نکالنا، ماں کا لوگوں کے گھروں میں کام کرنا، ماموں سے جھگڑ کر اس کی تعلیم کا بندوبست کرنا۔ اس کی زندگی کا ہر قدم ماں کے دیے اعتماد اور دعاؤں کے حصار میں اٹھتا تھا۔ وہ زندگی یوں ہی بسر کر رہا تھا جیسے بچہ ماں کی انگلی پکڑ کر سڑک پار کرتا ہے، دائیں بائیں دیکھے بنا، بند آنکھوں کے ساتھ۔ اب اس بچے سے وہ انگلی چھوٹ گئی تھی۔ اسے یقین تھا کوئی بھی تیز رفتار گاڑی اسے کچل کر چلی جائے گی۔ وہ وہاں سے اٹھنا نہیں چاہتا تھا، یوں ہی وہیں بیٹھے بیٹھے ساری رات گزارنے کو دل چاہ رہا تھا۔ آخر جاتا کہاں؟ ماں کے بغیر تو گھر بھی قبرستان تھا۔ مگر بڑا ہونے میں یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ بچہ چاہے تو شادی والے گھر بھی رونا شروع کر دے یا موت والے گھر ہنسے، وہ کر سکتا ہے، مگر آپ نہیں کر سکتے۔ اسے بھی اٹھنا پڑا۔ رابعہ کے 5ویں فون پر یہ سن کر کہ مومل اور کومل اس کے لیے بہت پریشان ہیں، وہ آنسو پوंچھتا ہوا بوجھل قدموں سے
अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। इसके घर आ जाने से इसके बीवी बच्चे पुरसुकून हो गए थे। वो सो चुके थे, मगर वो कैसे सो जाता। इसकी आंखों से एक बार फिर आंसू टप टप गिर कर इसका तकिया भिगोते रहे। करवटें बदलते बदलते जाने रात की किस पहर वो सहर ज़दा सा होकर उठ बैठा। सामने माँ खड़ी थी, हमेशा की तरह इसे देखकर हंस रही थी। ओ झल्ले, सारी जिंदगी यूं ही रो रो कर मुझे सताता रहा, अब तो चैन लेने दे। अब बच्चा नहीं रहा तू, सारी उम्र तुझे यही सिखाया, परेशान होना मसले का हल नहीं। इंसान का काम कोशिश करना है, नतीजा अल्लाह पाक का काम है। जभी तो रो रहा हूँ माँ, अब कौन दुआ देगा। यूं अकेला छोड़ गई हो मुझे एकदम ही। फिर वो सिसकने लगा। सहारा अल्लाह पाक की ज़ात ही है, वो हमेशा है। अब तू खुद बाप है, सरबराह है अपने ख़ानदान का। उन्होंने इसके माथे पे प्यार किया। क्या ये ख्वाब था। नाश्ते की मेज़ पर वो चाय की कप में चम्मच चलाते हुए जाने कब से सोचे चला जा रहा था। आज राबिया की आवाज़ ने इसके इर्तिकाज़ को तोड़ दिया। वो सुन ही ना पाया इसने क्या कहा है। कुछ कहा तुमने? इसने कप लबों से लगाते हुए इससे पूछा। हाँ, मुझे मालूम है कि अम्मा के बाद आप बहुत परेशान हैं, मगर अब बहुत दिन हो गए हैं। आपको ज़िंदगी की तरफ वापस आना होगा। शायद मैं आपको बात समझा नहीं पा रही। वो बोली। नहीं, तुम कहो। देखें, माएँ चली जाती हैं, मगर इनकी दुआएं कभी नहीं मरती। हमारे सर पर एक साहिबान बनकर हमारी रहनुमाई और हिफाजत करती हैं। वो यकटिक इसे देखे चला गया। इतनी सी बात वो क्यों ना समझ सका। इसके साथ हर कदम पर कामयाबी की दुआ थी। राबिया ने ये बात कैसे समझ ली, मगर इसकी ये हैरत जल्द दूर हो गई जब राबिया मुसल्ला बिछाए अपनी दोनों बच्चियों के लिए अम्मा की तरह दुआ में मसरूफ़ थी। माँ की दुआ की हकीकत एक माँ से बढ़कर भला कौन जान सकता था। इसने सोचा, हाँ, वाकई माएँ बहुत हो जाती हैं, मगर इनकी दुआएं हमेशा ज़िंदा रहती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।